اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پڑھ تھے، نہ انہوں نے کبھی لکھنا جانا، نہ کبھی ان کو عربی پڑھنے کے لیے آتا تھا، پھر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو کہتے تھے کہ اتنا فصیح اور اچھا کلام کیسے پیش کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہے یہ ایک نشانی کا ایک مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک نشانی ہے، اور کہ فی صدور الذین، کہ جن لوگوں کے سینوں کے اندر یہ کیا ہے، بالکل محفوظ ہے اور واضح ہے، جن کو اوت العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے، جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں۔ اور آگے قرآن نے کہا کہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو لوگ ظالم ہیں۔ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ ہماری آیتوں کو وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں، اور اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ جی آگے فرمائے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتے، یعنی کفار مشرکین جو کہتے تھے تو جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں آپ؟ تو اسی پر اللہ تعالیٰ جواب دیے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مشرکین سے کہیے کہ انما الآیات عند اللہ، بے شک جو نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جو چاہے گا کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ آپ کے کفار مشرکین کے کہنے سے ہم جو ہے آپ کے اوپر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ نازل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی ہر فرمائش پوری کرتے رہیں تو معلوم چلا کہ جو ہے وہ بار بار کہتے رہیں آپ یہ لائیے، وہ لائیے، وہ لائیے، وہ دکھائیے، یہ دکھائیے۔ جیسے اگر کوئی جادوگر آ جائے محلے میں تو اگر ایک کھیل دکھانے لگے تو لوگ کہتا اور دکھائیے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے کہ نہیں؟ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی فرمائش کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق اگر ہم آپ کے اوپر کوئی نشانی معجزہ بار بار نازل کرتے رہیں تو پھر تو یہ آپ کو پاگل کر دیں گے، پھر کہیں گے اور دکھلائیے، اور دکھلائیے، اور دکھلائیے۔ ہاں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں جو معجزات ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تو صرف لوگوں کو واضح طریقے پہ جو ہے کھلے عام لوگوں کو میں سمجھانے والا ہوں، میں لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو بتلانا، لوگوں کے سامنے کوئی نماز کے بارے میں کچھ اہم جو ہے بتانا فضیلت، یا نماز کے تعلق سے کچھ جو احادیث ہیں جو قرآن نے بیان کیا اس کے بارے میں بتلانا کہ نماز نہ ادا کرنے سے کتنے گناہ ہوں گے، نماز ادا کرنے سے کتنے ثواب ملیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے سامنے بتلانا، ڈرانا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یکفہم، بھلا کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے جو قرآن پاک کی جو آیت آپ پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یتلا علیہم، اور اسی قرآن پاک کی آیت کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں۔ تو اس سے بھاری نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی، امی آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا نہیں جانتے تھے، یہاں تک اب ایسے آدمی اگر فصیح و کلام قرآن پاک جیسی آیت لے کے نازل ان کے اوپر نازل ہو رہا ہو اور اسی آیت کو لوگوں کے سامنے سنا رہا ہو تو اس سے بھاری نشانی اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں جو ہے بہت رحمت ہے، و ذکر، اور اس میں نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص بھی اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے اس قرآن پاک کے اندر۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ کیا ہے؟ صرف اللہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں بالباطل، باطل پر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں پر، بتوں پر، اور وکفروا باللہ، اور جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، تو اولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ جو ہے بالکل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو ہے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ آپ بہت جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، تو ذرا آپ میرے اوپر جلدی سے عذاب لے آئیے۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ یہ لوگ جو ہے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا جلدی مچا رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر عذاب کا ایک متعین وقت نہ ہوتا تو لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے اوپر ہم عذاب لے آتے۔ تو عذاب کا ایک وقت کیا ہے؟ ایک متعین وقت ہے جو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب قبر کے اندر ہم جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ عذاب کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، اور آگے فرمائیں کہ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اگر ہم ان پر ضرور ایک دن عذاب لے آئیں گے، اچانک لیکن لے کے آئیں گے۔ کیا ہوں گے؟ اچانک لے کے آئیں گے، بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کچھ خبر بھی نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ انسان اچھا خاصا جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے خوشی خوشی، اچانک کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، وہ خوشی جو ہے کس میں بدل گیا؟ غم میں جو ہے تبدیلی ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اتنا اچھا خاصا رہتا ہے فوراً جو ہے پل بھر میں جو ہے وہ چیز جو برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو اچانک سمجھے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، لیکن کیا لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ جو ہے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وَإِنَّ بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان لوگوں کو جو ہے عذاب جو ہے جہنم کا عذاب جو ہے یعنی جہنم جو ہے ان کو گھیر لے گا کل قیامت کے دن۔ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ہے گھیر لے گا۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن اس دن جو ہے جب ان کو اوپر جب عذاب آئے گا تو من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی عذاب آئے گا، اور ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ ان کو جو عذاب دیں گے، اور ویقولوا، اور کہیں گے کہ ذوقوا ما کنتم تعملون، تم لوگ جو ہے جو کام دنیا کے اندر کرتے تھے اس کا مزہ چکھو آج۔ کیا ہے؟ مزہ چکھو۔ جی، تو قرآن پاک جو ہے بار بار جو ہے کس کی ترغیب کر رہا ہے؟ ہمیں آخرت کی جو ہے یاد دلا رہا ہے۔ جی، دنیا کے بارے میں بہت کم تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب بھی تذکرہ کیا ہے کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو جو آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ بغیر حساب کتاب دیے ہم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ جی، تو اس میں جو ہے سمجھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو یہی بتلا رہے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی آیت کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ظالم ہے ایک نمبر کے۔ اور ظالم سمجھتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے لوگوں پر، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرتے ہیں، جو اپنی منمانی چلاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر آپ بچ جائیے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے کہاں سے بچ کے جائیے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس سب کو جانا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو وہاں پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں جو ہے کوئی اگر غلط کام کر، ہم انہیں جو ایک مرتبہ کیا کریں؟ بتلا دیں، ڈرا دیں، بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے، لہٰذا آپ اس کام سے کیا ہو جائیے؟ باز آ جائیے، بچ جائیے۔ اگر نہیں بچتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اپنے دل کو سمجھائیں گے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے، اللہ نے جو ہے جہنم بھی رکھا ہے اور جنت بھی رکھا ہے، پتہ چل جائے گا اس وقت۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب